السلام علیکم، ہم سب نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد حارث۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ حیات آباد میں پولیس گاڑی پر خودکش حملہ، ایڈیشنل آئی جی ہیڈ کوارٹر اشرف نور اور گن مین شہید ہو گئے۔ زخمی ڈرائیور کا کہنا ہے کہ دفتر کے لیے جا رہے تھے کہ موڑ پر کھڑے موٹر سائیکل سوار نے دھماکہ کیا۔ دہشت گردوں کے حملے قوم اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا عزم کمزور نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ دہشت گردی سے ملک کو پاک کرنے کے عزم کو متزلزل نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیض آباد دھرنا کیس میں وزیر داخلہ احسن اقبال کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا۔ 3 دن میں دھرنا فیض آباد سے پریڈ گراؤنڈ منتقل کرنے کا حکم ہمیں حکومت نے روکا ہوا ہے۔ چیف کمشنر کا بیان، یہ عدالت کے حکم کو نیچا دکھانے کی کوشش ہے۔ وزیر داخلہ نے کس اتھارٹی کے تحت عدالتی حکم کے باوجود کارروائی سے روکا؟ جسٹس شوکت عزیز برہم بولے ڈبل گیم کھیلا جا رہا ہے، ایک طرف ججز کو گالیاں دی جا رہی ہیں اور دوسری طرف تاثر دیتے ہیں فوج کچھ کرنے نہیں دیتی۔ عدالت کی سیکرٹری داخلہ کو راجہ ظفر الحق کی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت، سماعت 27 نومبر تک ملتوی۔ فیض آباد دھرنا 19ویں روز میں داخل، عوام کے مسائل جوں کے توں، سڑکیں بند، آنا جانا مشکل۔ وزیر اعظم آفس میں مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس، قومی واٹر پالیسی، LNG کی درآمد سمیت دیگر امور پر غور، چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو شرکت کی دعوت۔ نواز شریف کا موازنہ مجھ سے نہ کیا جائے، وہ اپنے پیسے بچانے کے لیے اداروں پر حملے کر رہے ہیں۔ عمران خان کہتے ہیں سیاسی احتجاج کو دہشت گردی کی شکل دینا ان کا منہ بند کرنے کی کوشش ہے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے عمران خان کو PTV پر حملے اور پارلیمنٹ پر حملہ کرنے سمیت 4 مقدمات میں شامل تفتیش ہونے کا حکم دے دیا، سماعت 7 دسمبر تک ملتوی۔ برطانیہ کی وزارت داخلہ نے حسین نواز کے خلاف کیسز میں قانونی معاونت کے لیے نیب کی درخواست قبول کر لی۔ حکومت کا دھرنے والوں کے مطالبات ماننے سے صاف انکار، احسن اقبال کہتے ہیں اگر چاہیں تو چند سو افراد کو 2 گھنٹوں میں بھگا سکتے ہیں۔ مفاہمت کے بادشاہ کا انا کے بت سے ملنے سے انکار، آصف زرداری نے نواز شریف کی 4تھی بار ملنے کی پیشکش مسترد کر دی، کہتے ہیں انہیں اپنے لیے میثاق جمہوریت یاد آتا ہے۔ ڈاکٹر عاصم کا نام 1 ماہ کے لیے ECL سے نکال دیا گیا، علاج کے لیے بیرون ملک جانے کے لیے نوٹیفیکیشن جاری۔ اثاثوں تک رسائی یا اعتراف کروانے کی کوشش، ولید بن طلال سمیت سعودی شہزادوں کو الٹا لٹکا کر تشدد، امریکی کمپنی تفتیش کرنے لگی۔ بھارتی فوج میں اخلاقی قدریں ختم، بھارتی کرنل کی جونیئر افسر کی بیٹی کو ماڈل بنانے کا جھانسا دے کر زیادتی، پولیس نے کرنل کو گرفتار کر لیا۔ افغانستان کے مشرقی صوبے ننگرہار کے دارالخلافہ جلال آباد میں خودکش دھماکہ، خودکش بمبار نے عوامی احتجاج کے دوران خود کو دھماکے سے اڑا لیا، جس کے نتیجے میں 8 افراد ہلاک اور 15 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مرکزی بینک آئندہ 2 ماہ کے لیے نئی مالیاتی پالیسی کا اعلان آج کرے گا۔ ماہرین معاشیات کہتے ہیں کہ شرح سود 5.75 کی شرح پر برقرار رہنے کا امکان ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ یہ تھی اب تک کی ہیڈ لائنز، اس حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے، دیکھتے رہیے ہم سب نیوز۔ Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.